اسپین میں رمضان کا تصور کریں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ کوئی عام تجربہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں صدیوں پرانی اسلامی تاریخ، جسے ہم اندلس کے نام سے جانتے ہیں، اس کی گونج آج کے جدید یورپ کی دھڑکنوں میں سنائی دیتی ہے۔ چلیں اسی انوکھے ملاپ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ہے، سمجھیں کہ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ رمضان میں تاریخ کی خوشبو اور آج کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ صرف ایک مہینہ نہیں، بلکہ ماضی اور حال کو جوڑنے والا ایک پل ہے۔ آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اندلس کی اس گونج کی۔ اسپین میں رمضان کی جڑیں بہت گہری ہیں، خاص طور پر غرناطہ اور قرطبہ جیسے شہروں میں تو ایسا لگتا ہے جیسے ماضی آج بھی زندہ ہے اور سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اب تاریخ سے نکل کر سیدھا آج کے اسپین پر آتے ہیں۔ یہاں ایک بہت متنوع اور ایک طرح سے پھلتی پھولتی مسلم کمیونٹی آباد ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کن لوگوں سے مل کر بنی ہے اور اس کی خاص باتیں کیا ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اندازہ ہے کہ تقریباً 2.5 ملین، یعنی کوئی 25 لاکھ کے قریب۔ اب یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، بلکہ یہ اسپین کے سماجی اور ثقافتی تانے بانے کا ایک بہت اہم حصہ بن چکی ہے۔ اور یہ کمیونٹی، جیسا کہ ہم نے کہا، بہت متنوع ہیں۔ اس میں سب سے بڑی تعداد مراکش سے آئے مسلمانوں کی ہے، لیکن ساتھ ہی الجزائر، سینیگال، پاکستان اور دوسرے کئی ممالک سے لوگ یہاں آباد ہیں۔ اور ہاں، ان میں وہ ہسپانی شہری بھی شامل ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ مسلم آبادی زیادہ تر بڑے شہروں میں نظر آتی ہے، جیسے میڈرڈ، بارسلونا، ویلنسیا اور ظاہر ہے تاریخی اندلسی مراکز یعنی غرناطہ اور قرطبہ۔ انہی شہروں میں اسلامی ثقافت اور کمیونٹی کی زندگی کی اصل رونق ہے۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں، وہاں عبادت اور کام کے درمیان توازن کیسے بنتا ہے؟ چلیں اس عملی چیلنج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں آ کر ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، اسپین میں رمضان کی وجہ سے کام کے سرکاری اوقات تو بدلتے نہیں۔ اب ذرا سوچیں، خاص طور پر گرمیوں کے لمبے لمبے روزے، تو کام اور عبادت کے درمیان توازن قائم رکھنا یہ اپنے آپ میں ایک روز کا امتحان بن جاتا ہے۔ لیکن ان چیلنجز کے باوجود ایک کمال کی بات یہ ہے کہ اسپین کے مسلمان بہت کامیابی سے معاشرے میں گھل مل رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی مذہبی شناخت پہ بھی مضبوطی سے قائم ہیں۔ یہ توازن اصل میں ان کی کمیونٹی کی لچک اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ چلیں اب ذرا رمضان کے سماجی اور ثقافتی پہلوؤں کی طرف چلتے ہیں، جو اس مہینے کی اصل روح ہیں، یعنی کھانے پینے کی رونقیں، اجتماعی محفلیں اور وہ جو بھائی چارے کا جذبہ ہوتا ہے۔ افطار کی میز تو جیسے ثقافتوں کا سنگم ہوتی ہے۔ ایک طرف مراکشی پکوان ہیں جیسے ہریرا سوپ یا شباکیہ جیسی مٹھائیاں، تو دوسری طرف ہسپانوی اثرات بھی صاف نظر آتے ہیں، جیسے چاول سے بنی ڈشز یا تازہ سلاد۔ واقعی ذائقوں کا ایک شاندار امتزاج۔ مساجد میں جو اجتماعی افطاری ہوتی ہے، وہ دن بھر کے روزے کے بعد کمیونٹی کے احساس کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب الگ الگ پس منظر سے تعلق رکھنے والے مسلمان ایک دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں اور بھائی چارے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ رمضان میں دینے اور بانٹنے کا جذبہ تو جیسے عروج پر ہوتا ہے۔ ضرورت مندوں میں کھانے کی تقسیم ہوتی ہے، غریبوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے اور زکوٰۃ الفطر بھی اکٹھی کی جاتی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بین المذہب پروگرام بھی ہوتے ہیں جن میں مقامی ادارے بھی حصہ لیتے ہیں، جو سماجی ہم آہنگی کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو آئیے اب ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے تاریخ کی یہ خوشبو آج کی دھڑکن کے ساتھ مل کر اسپین میں رمضان کو ایک بالکل منفرد تجربہ بنا دیتی ہے۔ اسپین میں کئی اہم اسلامی مراکز ہیں، جیسے میڈرڈ کی مرکزی مسجد، غرناطہ کی عظیم الشان مسجد جو ٹھیک الحمرا محل کے سامنے ہے، اور ہاں، قرطبہ کی جامع مسجد جو آج ایک کیتھیڈرل ہے لیکن اندلس کی تہذیب کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ رمضان میں یہ جگہیں عبادت اور کمیونٹی کا دل بن جاتی ہیں۔ خاص طور پر غرناطہ کا تصور کریں۔ جب نمازی مسجد سے شام کے وقت سامنے الحمرا محل کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسا روحانی ماحول بنتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ منظر ایمان اور تاریخ کے درمیان ایک بہت گہرے تعلق کا احساس دلاتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے سب کچھ آسان بھی نہیں ہے۔ کمیونٹی کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی ہے۔ گرمیوں کے لمبے روزے، کچھ علاقوں میں مساجد کی کمی، کبھی کبھار اسلاموفوبیا کے واقعات۔
لیکن شاید سب سے بڑا چیلنج نئی نسل کے لیے اپنی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو اس جدید ماحول میں محفوظ رکھنا ہے۔ اور آخر میں ہم وہیں واپس آتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی۔ رمضان میں تاریخ کی خوشبو اور آج کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے۔ اسپین میں رمضان کا تجربہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ کیسے ایک کمیونٹی اپنی وراثت کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور جدید دنیا میں اپنے ایمان پر بھی عمل کر رہی ہیں۔ یہ سب ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی سرزمین کی یادیں، اس کی تاریخ، آج کے دور میں ایمان پر عمل کرنے کے انداز پر کتنا اور کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟